السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم آر اسلامک سینٹر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاروت اور ماروت۔ مسلم علماء اور قرآن کے مطابق ہاروت اور ماروت دونوں فرشتے تھے جو شہر بابل میں انسانی شکل میں رہتے تھے۔ وہ جادو کے علم سے واقف تھے۔ جو کوئی جادو سیکھنے کے لیے ان کے پاس آتا، اول تو وہ اس کو منع کر دیتے کہ اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس پر بھی اگر وہ باز نہ آتا تو اسے جادو سکھا دیتے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی شکل میں فرشتوں کے ذریعے اس قوم کو آزمایا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے، آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے اس بات کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم جان کر اس کو سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام سلیمان نے نہیں کیا، بلکہ ان شیطان لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ اس صورتحال کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش فرمائی۔ بابل شہر میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بیس میں نازل فرمایا، اور اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہودیوں کے ذہنوں سے جادو ٹونے کے ٹوٹکوں کی عقیدت اور محبت ختم ہوئی ہے یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیروں اور فقیروں کی بابل میں آمد کا علم ہوا تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ان فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ غلط کام ہے اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم اس کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتے تو فرشتے سے پوری طرح متنبع کر دیتے، لیکن وہ اس کفر سے باز نہ آتے اور جادو سیکھنے پر اصرار کرتے، اور یوں ان فرشتوں کے ہاں جادو سیکھنے والوں کا ہجوم لگا رہتا۔ اور اسی طرح ہاروت اور ماروت کو یہودیوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بد عمل ہو گئے تھے، تو فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے، یہ تیری بندگی کے لائق نہیں، اس لیے انسانوں کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت کیوں نہ ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی سے دو فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بہت پرہیزگار فرشتے تھے منتخب ہو گئے اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر بابل میں اتار دیا گیا، اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے فیصلے کیا کرو اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں تقریباً ایک ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے۔ اس عرصہ میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا بھی عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ایک روز ملک فارس کی حسین و جمیل زہرہ نامی عورت اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ لے کر ہاروت اور ماروت کے پاس گئی۔ یہ دونوں اس کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش ظاہر کی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چلا تو مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا، اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ بھی کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا۔ وہ عورت واپس چلی گئی، لیکن ان کے دل میں عشق کی آگ بھڑکا گئی۔ کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا، لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوایا۔ اس عورت نے فوراً ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ عورت خوب بناؤ سنگار کر کے بیٹھی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، تو
تو اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو یا پھر اس بت کو سجدہ کر لو، یا میرے شوہر کو قتل کر دو یا پھر شراب پی لو۔ دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بت کو سجدہ کرنا اور کسی کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اگر شراب کی بات کی جائے تو وہ ان سب کے معاملے میں سب سے ہلکا گناہ ہے، اس لیے ہم شراب ہی پی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں فرشتے شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا اور اسم اعظم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی، جس پر اللہ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا۔ دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان تو میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے تھے، پھر بھی شہوت ان پر غالب ہو گئی اور یہ گناہ کر بیٹھے۔ تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا انکار کیا اور انسانوں پر لعن طعن کی بجائے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار ہے کہ چاہے تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کے عذاب کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لہٰذا آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے ان دونوں نے دنیاوی عذاب کو قبول کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر لٹک رہی ہیں، اور یہ شدید عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی جاری رہے گا اور آخر کار ان کو نجات مل جائے گی۔ جزاک اللہ۔